بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی لائف لائن کٹنے جا رہی ہے۔ وہ کیا لائف لائن ہے اور کیسے کٹ رہی ہے اور حکومت اس حوالے سے کیا کام کرنے جا رہی ہے، یہ ساری تفصیلات تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن IMF کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ اس میں کس نے رول پلے کیا ہے وہ بھی وزیر اعظم نے بتا دیا ہے، اور بانی PTI کی فرسٹریشن، عمران خان صاحب کی فرسٹریشن، اب وہ کن باتوں پر اور کہاں کہاں اتر آئے ہیں، اور جناب معافی ہو رہی تھی یا پردہ رکھا جا رہا ہے، یہ باتیں بھی کروں گا۔ اور کل آپ سے بات کرنا بھول گیا تھا میں، اور یہ مقبول جان صاحب کس سال میں ہیں، کہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ بانی PTI نے، عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کی ایک تو حمایت کی، انہوں نے کہا جی بہت اچھا کیا۔ اچھا، بڑی سیدھی سی بات ہے، جو شخص گالیاں نکالے، جو شخص انتشار چاہے، جو شخص ملک کے نظام کو خراب کرنا چاہے، جو شخص ملک میں آنے والے دہشت گردوں کی حمایت کرے، بانی PTI کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ عمران خان صاحب انہی چیزوں سے تو وہ خوش ہوتے ہیں، یہی تو ان کا ایجنڈا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کی حمایت کی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، صحافیوں والے معاملے پہ تھوڑا سا سب کو احساس ہو رہا ہے کہ معافی مانگے، کیونکہ جو پریس کانفرنس میں ہو گیا ہے کہ صحافیوں نے تو آ کے مائک اٹھا لیا، ان کا جی ہم نہیں بات کرتے، آپ کی بات نہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے، جس پہ PTI والوں کو پریشانی ہے کہ ہم تو آپ کے بغیر تو ہم کسی قابل ہی نہیں رہیں گے، یعنی میڈیا والے ہمیں آگے پہنچائیں گے لوگوں تک تبھی ہمارا کام چلے گا، ادروائز ظاہر کام شام تو کوئی ہے نہیں، تو پروپیگنڈے کے سر پہ ہی چلنا ہے۔ اگر جو ان کا اپنا سوشل میڈیا سیل اور وہ ساری چیزیں جو ہے بڑی کامیابی سے کام کر رہی تھیں، ڈینٹ پڑا ہے فیض حمید کے بعد، وہ نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد، باہر والی چیزیں ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد تھوڑی سی تو وہ سارا فرق پڑا ہے، تو انہیں لوکل میڈیا کی بھی ضرورت ہے اور وہ اس سے ڈر ہے۔ ہاں، معافی صرف صحافیوں کے ایشو پہ ان کے کچھ لوگ معافی کے لیے تیار ہیں یا بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں گندی زبان استعمال کریں، وہ فوج کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں، وہ عدلیہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، صرف صحافیوں کے بارے میں انہیں تھوڑا سا ریلیف چاہیے کہ وہاں سے مل جائے۔ لیکن اس پہ بھی خان صاحب نے ساتھ مزید ان کی سپورٹ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے غائب کیا تھا اور علی امین گنڈا پور ان کا پردہ رکھ رہے ہیں۔ بڑی بات ہے جی، بڑی دھمکی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کہ پردہ رکھ رہے ہیں، ورنہ شاید وہ پردہ نہ رکھیں۔ تو حضور کیوں پردہ رکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی غیر قانونی کی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں غائب کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آئین اور قانون کے خلاف ہے، تو پھر پردہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کوئی کسی ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی فیور مانگنی ہے، یا صرف ویسے ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک بات ہو سکتی ہے ان دونوں میں سے۔ دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اغوا کیا اور اٹھا کے لے گئے، جو کہ غیر قانونی اور اللیگل ہے ان کے خیال میں، تو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کھل کر بتائیں۔ ویسے تو بڑکے مارتے ہیں، مطلب وہ آرمی چیف کا نام بھی لیتے ہیں، عمران خان صاحب خود تو سب کا نام لے رہے ہیں نا، میں اس طرح بھی واپس آتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کیوں پردہ رکھ رہے ہیں، جبکہ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری رات بیٹھ کر معافیا مانگتے رہے ہیں۔ تو اب اصل مسئلہ وہ معافیا مانگ رہے تھے یا پردہ رکھ رہے ہیں؟ پردے والی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پردہ رکھنے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ بتائیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، آپ افغانستان سے ڈائریکٹ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، آپ عمران خان کے سپاہی ہیں، اور وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، تو پھر کس بات کا ڈر؟ کھل کے بتا دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور حالانکہ عمران خان صاحب خود اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہے۔ اچھا، وہ میسیج ہے ان کا، عدالت میں ہونے والی بات چیت بھی پھر کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے یہاں بھی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ خان والا دور ہے، یحییٰ خان پارٹ 2 شاید آ گیا ہے۔ آپ سوچیں وہ آرمی کو اور آرمی چیف کو کس لیول پر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی فرسٹریشن ہے، کیونکہ ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی انہیں منہ نہیں لگا رہا۔ یہ کہتا ہے میں نے وہ مذاکرات کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ حضور آپ نے نہیں دروازے بند کیے، آپ تو کھٹکھٹائے جا رہے ہیں دروازے، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ کس بات پہ؟ دروازہ کھٹکھٹانے پہ، معافی مانگنے پہ، ترلے منتیں کرنے پہ۔ وہی ترلے منتیں اور وہی معافیاں جو عمران خان صاحب صدر عارف الوی کے ذریعے کر رہے ہوتے تھے، اب ڈائریکٹ یا کچھ اور سورسز سے کر رہے ہیں، لیکن بات سنی نہیں جا رہی۔ اچھا، پھر وہ اس میں اور آپ حد دیکھیں، جو ہمایوں دلاور جج کے خلاف وہ کیمپین چلا رہے ہیں کیونکہ اس نے سزا سنائی تھی۔ وہ بھائی ججز ہی سزا سناتے ہیں، عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ لوگ جا کر حملے کر دیں،
ان کے گھروں پر ان کو مارے، جو ان کا سٹائل ہے نا، جس طرح کی وہ دھمکیاں دیتے رہے ہمیشہ، اور جس کے نتیجے میں فائنلی اس ریہرسل اور اس تیاری کے ساتھ پھر انہوں نے 9 مئی کا واقعہ جو کیا تھا وہ اب بھی ویسی ہی چیزیں چاہتے ہیں۔ پھر انہیں محسن نقوی سے بڑا گلہ ہے، ظاہر ہے گلہ تو بنتا ہی ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب کے ٹائم میں وہ جو سارا کچھ وہاں سے اٹھایا گیا تھا نا، وہ نو گو ایریا بنا دیا تھا یہ زمان پارک میں بھی اور باقی سب جگہوں پر بھی، تو وہ سارا ہوا تھا۔ تو اب پھر ڈھٹائی کی، بے شرمائی کی حد دیکھیں، ضلع شاہ کو جو ہے وہ ٹارچر کر کے مارا گیا۔ اچھا، وہ پروون فیکٹ ہے جو اس کے اپنے لوگوں نے مانا کہ پی ٹی آئی کے ایک وہ جو تھے عہدیدار، ان کی گاڑی سے وہ ہٹ ہوئے ضلع شاہ، بڑے افسوس کی بات ہے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ جا کے رپورٹ ہوا، یاسمین راشد صاحبہ کو رپورٹ ہوا۔ یاسمین راشد صاحبہ سے ایک ٹائم پر پوچھا گیا، سوال ہوا کہ آپ نے یہ بتایا تھا عمران خان کو؟ اس نے کہا کوئی ضروری نہیں تھا۔ مطلب یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہے، لیکن وہ آج بھی بے شرم ہو کر جھوٹ بولتے ہوئے اس بات کو حکومت پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ تو مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن بہرحال ان ساری چیزوں کے باوجود انہیں کہیں نہ کہیں سے وہ جو تھوڑی سی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ یہ 8 ستمبر کے بعد جتنے بھی لوگوں کے جسمانی ریمانڈ تھے وہ عدالت نے سارے ختم کر دیے۔ میں نے کہا جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، پہلے بھی ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں جس طرح سے انہیں فیورز ملی ہیں، اور ایک بہت بڑا واقعہ تو وہ سیٹیں بھی ہے، جو مخصوص نشستیں ہیں جس طرح سے ملی ہیں، اس پر بھی قانونی ماہرین جو ہے، قانون کے طالب علم جو ہیں، وہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ اس پارٹی کو جو پارٹی نہیں تھی، مطلب فریق نہیں تھا مقدمے میں، انہیں ریلیف ملا۔ 2 فریق ہوں گے نا، ایک گیا ہے ریلیف مانگنے، دوسرے سے کے خلاف ریلیف مانگنے گیا، ایک تیسری پارٹی جو باہر بیٹھی ہے، جس کا اس کیس سے براہ راست جو اس میں فریق نہیں ہے، پٹیشنر نہیں ہے، ان کو ریلیف مل گیا۔ ان کا کہا نہیں تمہارا بھی نہیں، اس کو دے دیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن میرا خیال اب یہ اپنے اختتامی اس پہ جا رہی ہیں چیزیں، کیونکہ ایک عدالتی یا آئینی پیکج آ رہا ہے، کل یہ اسمبلی میں پیش ہو جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے آج اس حوالے سے ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی اس میں۔ اچھا، ایک خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید کابینہ سے بھی انٹرنلی اس کی آف دی ریکارڈ ابھی تک یہ خبر ہے کہ اس کے شاید منظوری لے لی گئی ہے، لیکن بہرحال وہ ہو جائے گی، کل اجلاس سے پہلے ہو جائے گی، چاہے کابینہ سے بھی منظور، جو فارمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ نمبرز پورے کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، میرا خیال ہے ان کے بھی ابھی تک کے جو بیانات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مناسب طریقے سے ہونے والا کام ایکسیپٹیبل ہوگا۔ ہاں، آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ہو تو وہ اور بات ہے، اس پہ شاید وہ نہ مانیں، لیکن وہ باتیں زیادہ تر مان جائیں گے، وہ لوگ بھی ووٹ دیں گے۔ اور اراکین پارلیمنٹ کو روکا ہوا ہے اسلام آباد میں اجلاس ختم ہونے کے بعد، ظاہر سیٹرڈے کو نارملی نہیں ہوتا، لیکن ان سب کو روکا ہوا ہے کہ آپ وہیں پر رہیں، اور کل پیش ہونے کے بعد ممکنہ طور پہ شاید فوری اس کی اپروول بھی ہو جائے، منظوری بھی ہو جائے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، ایج لمٹ ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی ایج لمٹ بڑھا دی جائے، ہائی کورٹ کے ججز کی ایج لمٹ بڑھا دی جائے، چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے بطور چیف جسٹس اس کا ایک تعین کر دیا جائے، ایک ٹرم پوسٹ بن جائے، وہ 3 سال یا جو بھی اس پہ کرنا ہے وہ ہو جائے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ پھر ججز کے تقرر کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، ججز کی ایلیویشن کا طریقہ کار جو ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جس پر وقتاً فوقتاً ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے۔ اچھا، ججز کی تعداد بھی بڑھانے کا، خیر اس کے لیے تو ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بھی سارا ممکنہ طور پہ یہ سب کچھ پیکج کا حصہ ہوگا۔ تو اگر ججز کے حوالے سے جو جوڈیشری کے حوالے سے جو پیکج آ رہا ہے، اگر اس سے ہمارا جوڈیشل سسٹم بہتر ہو جاتا ہے اور معاملات اچھے چلنے لگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کا ہی حق ہے نا کوئی بھی آئینی ترمیم کرنا، قانون سازی کرنا، آئین سازی کرنا، یہ پارلیمنٹ ہی کا حق ہے، تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں اچھا پھر 2/3 میجورٹی والا بھی سین نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی نے اپنی مرضی سے سب کچھ کر دینا، تو یہ بہت سارے لوگوں نے مل کر جو کہ مطلب مختلف سوچ کی حامی پارٹیاں، مختلف نظریات والی پارٹیاں، ان سب نے مل کر جب چلنا ہے تبھی یہ ممکن ہو سکے گا۔ تو میرے خیال میں یہ کل جب یہ پیش ہوگی قرارداد تو یہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم اکانومی کے حوالے سے دیکھیں تو IMF کا پیکج 25 تاریخ کو اجلاس کے بعد ہمیں امید ہے کہ وہ $7 ارب والا پیکج بھی منظور ہو جائے گا، تو کوئی گورنمنٹ کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا، سکھ کا سانس تھوڑا سا آئے گا۔ اچھا، اس میں وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ چین، سعودی عرب
اور متحدہ عرب امارات نے اس حوالے سے بڑی ہیلپ کی ہے. ظاہر ہے وہ ایک خاص لمٹ تک ہم اپنے ریزرو لے کے جانے تھے, وہ شو کرنے تھے, وہ اس کا بندوبست ان تمام دوستوں کی مدد سے ہی ہوا ہے. کچھ نجی بینکوں کو بھی انٹرنیشنل حوالے سے بھی کچھ کام ہوا ہے. یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, وہ پھر مس ہو گیا تھا مجھ سے, اوریہ مقبول جان صاحب کا. اچھا, وہ ساری لنکڈ اس لیے کہ اوریہ صاحب بھی اسی طرح سے وہ جو ٹون ان کی تھی, ہیٹ سپیچ, نفرت پھیلانا, انتشار پھیلانا, ان ساری چیزوں میں انوالو تھے. تو اسی پہ کیسز میں پھر وہ پکڑے گئے. پھر عدالت ایف آئی اے میں ان کے لیپ ٹاپ سے بہت کچھ نکل آیا, جس میں پورن موویز بھی تھیں. اچھا, وہ خیر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اوریہ مقبول صاحب جیسے لوگوں پر اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک مذہبی لبادہ اوڑھ کر تبلیغ کرنا, موٹیویشنل سپیکر کہہ لیں, مذہبی اسکالر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا, بلکہ وہ تو جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے. تو ایسے لوگوں کا جو ماڈل ہمارے ذہن میں بنا ہوتا ہے وہ نیک, پاک باز, ایماندار, اچھے لوگوں والا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا. ظاہر ہے لوگ جتنے بھی گناہ گار ہوں, ہم جب ہم مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو ہمارے اسپرچول لیڈرز موجودہ دور میں ہوتے ہیں, کوئی بھی مذہبی رہنما اپنے اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ امام مسجد, خطبہ دینے والے لوگ, خطیب, اور ان سب لوگوں کا ایک خاص عزت اور احترام ہوتا ہے, اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے کیریکٹر کے لوگ ہوں گے. تو اوریہ صاحب کے حوالے سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں آئی تھیں, جب وہ پہلے گرفتار تھے, حراست میں تھے, تب بھی اس طرح کی باتیں آئی. اب تو پھر دوبارہ یہ باتیں ہوئی ہیں, اور لیکن اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہوئی ہے جو کورٹ ہوئی ہے, ابھی تک اس کا ظاہر ہے کوئی عدالت میں پروف پیش کرنا یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی, لیکن جو مبینہ طور پہ سامنے آئی ہے کہ شاید ایسی کچھ ویڈیوز میں وہ خود بھی کہیں نظر آئے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ وہ انہیں جہاں وہ جو جیل میں ہے, ریمانڈ پر ہیں, حراست میں جب ہیں, تو انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو بچوں سے زیادتی کے مجرم یا ملزمان ہیں. اس قسم کے لوگ ان کے اس گروپ کے ساتھ یا اس ایریا میں جہاں پر مطلب ڈویژن ہوئی ہوتی ہے نا اندر, اس میں بھی کہ اچھا یہاں پہ کوئی پولیٹیکل قیدی ہوں گے یا سزائے موت کے قیدی ہوں گے یا منشیات والے ہوں گے, تو وہ جو زیادتی وغیرہ والے ملزمان ہیں ان کے ساتھ کہیں رکھا گیا ان کو. افسوس کی بات ہے, خاص طور پہ میں پھر دہراؤں گا کہ جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں, ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں, ہم دل و جان سے ان کی باتوں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اسی طرح سے ان کا کیریکٹر بھی بڑا ہائی لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ, میجورٹی وہ ہوتی ہے جو خصوصاً عربی سے ناواقفیت, مطلب عربی زبان کے ترجمہ سمجھنے میں اور مذہب کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ان لوگوں پر جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ہمارے مذہبی رہنما ہو سکتے ہیں. تو موجودہ دور میں جو آج کل ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ علماء, اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں. مطلب میں بار بار ذکر کرتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب اور دیگر بہت سے لوگ, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ بڑے بڑے علماء ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پوری دنیا مذہب کے حوالے سے, دینی تعلیم کے حوالے سے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور بھی بہت سارے نام ہیں ہمارے پاس. تو اسی طرح جب باقی بھی کلاس میں آ جاتے ہیں, ہم بہت سے لوگوں کی ہم رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو وہ بڑے ہی دکھ کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے. بہرحال ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ سارے مسائل ہمارے حل ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے کیسز اور یہ انڈیویجول جو ہے نا, ان سے امید یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہونے چاہیے. بہرحال اوورآل یہ ہے کہ جس طرح بھی میں نے پہلے اکانومی کی بات کی, اگر کوئی اچھی خبریں ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ مزید اچھی خبریں ہوگی. وہ سیاست کے میدان میں ہوں, وہ معیشت کے میدان میں ہوں, تاکہ پاکستان ایک مستحکم اور خوشحال ملک کے طور پہ ترقی کرے اور آگے بڑھے. شکریہ.